آج کی رات کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تمہاری جو بھی خواہش ہے بس تھوڑی دیر اس دعا میں گزار دو، وہ پوری ہو جائے گی یسوع کے نام میں۔ خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکاؤ سب لوگ۔ اے خداوند، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور مدح سرائی کروں گا۔ اے بربط اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ بولو اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے۔ بولو اے خداوند، تو آسمانوں پر سرفراز ہو۔ بولو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں خداوند جی۔ اے پیارے خداوند، آج کی اس رات ہم تیرے قدموں میں جھک کر شروعات سے ہی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہمارے مقدس باپ، ہمارے نجات دہندہ، ہمارے رہنما، ابھی اس گھڑی یہاں موجود ہر ایک کے دل کو چھو۔ اے آسمانی باپ، ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تیرا روح القدس ہم سب پر قدرت کے ساتھ اترے۔ اے خداوند جی، میرے باہیں کھلی ہیں اور میں تیری موجودگی کا پیاسا ہوں۔ اے خداوند جی، میں چاہتا ہوں کہ یہ رات ایک عام رات نہ رہے بلکہ ایک یادگار ملاقات بن جائے۔ اے خداوند، میں تجھ سے ایسی ملاقات چاہتا ہوں کہ جس میں تیرے حقیقی لمس کو محسوس کر سکوں۔ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ اور اس کے نام کا شکر ادا کرو، اس کے نام کی تعریف کرو، اس کے نام کی بڑائی کرو۔ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ سب بولو، خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ ہاللویہ! خداوند تیرا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خداوند، جیسے ہی اس دعا کی شروعات ہو رہی ہے، میں التجا کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں کو اپنی حضوری سے ایسے چھو لے کہ وہ تیری عظمت کو پہچاننے کے لیے تڑپ اٹھیں اور ہم سب اسی لمحے تیری الہی قدرت اور زور سے بھر جائیں۔ خداوند کا کلام زبور 110 کی دوسری آیت میں خداوند فرماتا ہے، خداوند تیرے زور کا عصا سیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ اے قادر مطلق خدا، میں ایمان کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سیون سے وہی فتح اور زور کا عصا ان کی زندگیوں کے لیے نکل چکا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ابلیس آپ کو دبا نہیں سکے گا، کیونکہ خداوند کا اختیار آپ کے درمیان آ چکا ہے۔ جس طرح خدا کا کلام حکمرانی کا وعدہ کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے تمام دکھوں، تکلیفوں اور شیطانی حملوں پر فتح پائیں اور خداوند کا جلال آپ کے گھرانے میں حکمرانی کرے۔ اے خداوند یسوع جی، تو نے زندگی بدل دینے والی طاقت دی ہے۔ تو نے صلیب پر اپنی قربانی دی تاکہ ہم کاملیت اور نجات حاصل کر سکیں۔ آج رات جو بھی اس دعا میں شامل ہو رہا ہے، اسے ایک ایسی گہرائی سے چھو لے تاکہ اس کے اندر نئی زندگی پیدا ہو جائے۔ اے خداوند جی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں وہ زندگی بدل دینے والی طاقت عطا کی ہے جو ہر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ تو نے صلیب پر اپنی جان کی قربانی اس لیے دی تاکہ ہم محض زندہ نہ رہیں بلکہ کاملیت اور نجات کی برکتوں سے بھر جائیں۔ میرے پیارے دوستو، آج جو بھی اس دعا میں شریک ہو رہا ہے، میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ میرا خدا آپ کو ایک ایسی آسمانی گہرائی سے چھو لے کہ آپ کے وجود کے اندر ایک نئی زندگی، نئی روح پیدا ہو جائے۔ اے روح القدس، اے روح القدس، میں التجا کرتا ہوں کہ ابھی اسی وقت اپنا جلالی اور طاقتور مسا ہمارے درمیان نازل کر، تاکہ یہ پل محض الفاظ کی ادائیگی نہ رہے بلکہ ہم میں سے ہر ایک تیری حضوری کا ایک جیتا جاگتا تجربہ حاصل کر سکے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اپنے کانوں کو کھول کر سن لو کہ آج تم میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ خداوند فرماتا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، ہاں میں تیری مدد کروں گا۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو پھر تم خالی ہاتھ کیسے جا سکتے ہو؟ جو بھی اس وقت کسی انجانے ڈر، گھبراہٹ یا بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میں یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ وہ ہر بوجھ ابھی اسی وقت آپ کی زندگی سے نکل جائے۔ اے خداوند، تو ہماری روحوں کو بیدار کر دے تاکہ ہم اپنے اندر کے ہر اندھیرے کو تیری جلالی روشنی کے سپرد کر سکیں۔ ابھی اسی وقت جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایمان کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور میرے ساتھ مل کر دل سے بولیں، اے خداوند، میں تیرے حضور حاضر ہوں، مجھے چھو لے اور مجھے نیا کر دے۔ مجھے چھو لے خداوند
اور مجھے نیا کر دے۔ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، جیسا بھی ہوں تیرے حضور میں حاضر ہوں، جیسا بھی ہوں تیرا بچہ ہوں اور تیرے حضور میں حاضر ہوں۔ میری حضوری کو قبول فرما، مجھے چھو لے خداوند جی۔ ہاں خداوند، ہم تجھے پکارتے ہیں تو ہماری ہر کمزوری کو اپنی آسمانی مضبوطی میں بدل دے۔ آج جو بھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، مایوس ذہن کے ساتھ یا پریشان حال یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس پر تیری وہ سلامتی نازل ہو جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اے میرے پاک خدا، زندگی کی تلخیوں سے ہارے ہوئے، قرض کے بوجھ سے پریشان اور جسمانی تکلیفوں میں گرے ہوئے میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو تیری طرف سے وہ امید اور شفا ملے جو زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ کلام پاک فرماتا ہے وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھتا ہے۔ اے میرے بادشاہ، اپنے زخمی ہاتھوں سے انہیں چھو کر زندہ کر دے۔ ان کے اندر کے مرجھائے ہوئے جذبوں اور سوکھے ہوئے دلوں کو اپنی محبت کی ندی سے سینچ دے، تاکہ یہ پھر سے ایمان میں ہرے بھرے ہو جائیں اور تیرے نام کا جلال ظاہر کر سکیں۔ اے خداوند جی، اپنی رحمتوں کی بارش کر۔ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ اس پر غور کر رہا ہے، انہیں اپنی رحمت کا تجربہ کروا۔ اپنی آنکھوں کو کھول تاکہ ہم صرف اپنی پریشانیوں پر نہ اٹکے رہیں، بلکہ تیرے فضل کا وسیع آسمان دیکھ سکے۔ خداوند جی، اس زمین پر لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس سکون کا ایک پل بھی نہیں، اور بہتوں کے پاس تیری عظمت کا تجربہ کرنے کا موقع تک نہیں ہے۔ پر آج ہم تیرے چنے ہوئے بچے تیری بھلائی اور تیرے پیار کا تجربہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ رات کی اس دعا میں ہم سب کو ایک نئی صبح کا یقین مل سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے کلام میں طاقت ہے، جیسے تو نے اندھے کی آنکھیں کھول دی، مردوں کو زندہ کیا، گنہگاروں کو معاف کیا، ویسے ہی آج کی رات بھی ہمیں اپنی رحمت کے سمندر سے بھر دے، ہمیں نئے جوش سے بھر دے، تمام زنجیروں کو توڑ کر ہمیں آزاد کر، تاکہ ہم مکمل طور پر تیری مرضی کی پیروی کر سکیں۔ کوئی رکاوٹ ہمیں تیرے پیار سے الگ نہ کرے، کوئی جسمانی پریشانی ہمیں تیری تعریف سے دور نہ کر پائے، کوئی ذہنی کشمکش ہماری روحانی ترقی کو روک نہ پائے۔ خداوند جی، پیارے دوستو، ہم مل کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے یسوع، تیرے نام میں بڑی جیت ہے، تیرے نام میں ہماری زندگی پوری ہوتی ہے۔ کہیں ذرا اپنی زبانوں کو کھولیں، کہیں اے میرے پیارے یسوع، تیرے نام میں بڑی جیت ہے، تیرے نام میں ہماری زندگی پوری ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ اے پیارے یسوع، جب تو ہمارے درمیان ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں روشنی آ گئی ہو۔ جب تو ہم سے بات کرتا ہے تو تیرے لفظوں میں ہمیں سکون ملتا ہے، اور جب تو ہمیں چھوتا ہے تو مردہ روحوں میں بھی نئی جان آ جاتی ہے، کیونکہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے۔ اے خداوند جی، آج تیرے بچوں کی زندگی سے ہر کمی دور ہو جائے۔ میرے ساتھ مل کر کہو، اے خداوند میری زندگی کو اپنی روشنی سے بھر دے۔ اے یسوع جی، میری زندگی کو اپنی روشنی سے بھر دے۔ اے خداوند، اے پاک خدا، میری زندگی کو اپنے نور سے بھر دے، یسوع کے نام میں۔ آج کی اس دعا کے ذریعے میں آپ کے رشتوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے کام کاج کے لیے برکت مانگتا ہوں۔ خداوند آپ کی سوچوں، آپ کے دلوں کو بالکل بدل دے۔ پاک کلام فرماتا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ اے پاک خدا، ان سب کی زندگیوں کو ایک جیتی جاگتی گواہی بنا دے۔ ان کے گھروں میں ایسا معجزہ دکھا جو کسی انسان کے بس میں نہ ہو، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میرا خدا کتنا عظیم ہے۔ آپ کی ہر پریشانی آج دور ہو جائے اور آپ خدا کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اے خداوند جی، ہم اس رات کو کسی عام رات کی طرح ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رات ہم سب کے لیے ایک نئی شروعات بن جائے۔ جو بھی تو نے ہمارے لیے منصوبہ بنایا ہے اسے اس رات سے ہی شروع کر دے خداوند جی۔ اے خداوند جی، اس راستے کو روشن کر دے جس پر چل کر ہم تیرے مقصد کو پورا کر سکیں۔ اے پیارے باپ، اے خداوند، تیری حضور کی گرمائش ہمیں ہمت دیتی ہے، تیرے پیار کی مٹھاس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، کلام پاک فرماتا ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ پھر اور کیا چاہیے؟ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، خداوند فرماتا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ آئیں میرے ساتھ مل کر پورے یقین سے یہ بات دہرائیں اور کہیں، اے خداوند، تو میرا سہارا ہے، تو میری ڈھال ہے، تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ بولیں، یہ دہرائیں ان الفاظوں کو، کہیں، اے خداوند، تو ہی مجھے چھڑانے والا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری ڈھال ہے، تو ہی میرا بچانے والا ہے۔ اے خداوند، آج کی اس دعا کو ان کے دلوں پر لکھ دے۔ اے روح القدس، ہمارے منہ میں ایسے میٹھے الفاظ ڈال جو دوسروں کو ہمت دے، دوسروں کو طاقت دے، ہمیں دیکھ کر لوگ جانے کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں۔ اے خداوند، ہمیں وہ ہمت دے
جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو نا امید لوگوں کو نئی امید دکھائے۔ اے خداوند جی ہمیں ایسے میٹھے الفاظ عطا کر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں، جو نا امید لوگوں کو نئی امید دکھائیں۔ کلام پاک میں لکھا ہے خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ اے پاک روح، آج ان کے گھروں میں وہ روشنی لیا جو کبھی ختم نہ ہو۔ جو لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھا اور ان کے قدموں کو پھسلنے سے بچا لے خداوند جی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس رات کے بعد آپ میں سے کسی کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ آپ میں سے جو بھی ڈرا ہوا ہے وہ خداوند کے پیار کی وجہ سے بہادر بن جائے گا۔ وہ خاندان جو ٹوٹ چکا ہے وہ پھر سے پیار سے بھر جائے گا، اور جو بیمار ہے وہ شفا پا کر خداوند کی گواہی دے گا۔ اے خداوند، ہم اپنی ہر سانس تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ جب ہم سوئیں تو ہمارے خیالوں میں بھی تو ہی بسا رہے پیارے خداوند جی۔ پاک کلام میں لکھا ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند صرف تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ اے باپ، ہمارے خوابوں میں بھی تیرا نور چمکے تاکہ صبح جب ہم جاگیں تو ہم نئے جوش اور تازگی سے بھرے ہوئے ہوں۔ آئے میرے ساتھ مل کر کہیں اے خداوند میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے خداوند جی میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے گھروں میں برکت کا ایسا چشمہ جاری ہو جو کبھی خشک نہ ہو۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو ان کے لیے آسمان سے ایسے دروازے کھول دے، ایسے راستے کھول دے کہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ اے باپ، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے بچوں کے مستقبل کو سنوار دے اور ان کے گھر کے ماحول کو اپنی آسمانی صلح سے بھر دے۔ میں ہر اس رکاوٹ کو یسوع کے نام میں ختم کرتا ہوں جو ان کی خوشیوں کے راستے میں حائل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ شیطان آپ کی برکت نہیں چرا سکتا، کیونکہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کا آٹا اور تیل کبھی کم نہ ہوگا اور آپ کی محنت کا پھل ضائع نہیں ہوگا۔ یسوع کے نام میں خداوند آپ کے ہاتھوں کے کاموں کو برکت دے گا اور آپ ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ اے آسمانی باپ، اس وقت میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہیں امید کی ضرورت ہے۔ کسی کو نوکری کی فکر ہے، کسی کو پیسوں کی تنگی ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے۔ اے میرے خدا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو ان کی چھپی ہوئی تکلیف، ان کے ذہن کی الجھن اور ان کے دل کا درد دیکھ رہا ہے۔ ہماری طاقت کمزور ہو سکتی ہے لیکن تیری قدرت کبھی کم نہیں ہوتی۔ کلام پاک فلپیوں 4:19 میں فرماتا ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال کے ساتھ تمہاری ہر ایک ضرورت کو یسوع مسیح میں پورا کرے گا۔ ایمان کے ساتھ میرے پیچھے دہرائیں، میرا خدا میری ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ کہیں میرے ساتھ مل کر، میرا خدا میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ پھر کہیں میرا خدا میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اپنے لبوں سے، اپنے منہ سے اس طرح کے الفاظ بولتے رہا کریں، کیونکہ جیسا تم کہو گے ویسا ہی تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اپنی زبان سے ہمیشہ پازیٹیو چیزیں نکالا کرو۔ کہو ایک دفعہ پھر، میرا خدا میری ہر ضرورت پوری کرے گا۔ اے خداوند جی، آج رات ان سب کے لیے برکت کے نئے دروازے کھول دے۔ انہیں امید کی وہ کرن دکھا کہ یہ سب گواہی دے سکیں کہ تیرے نام میں جیت ہماری ہے، تیرے نام میں جیت ہماری ہے۔ اے خداوند جی، میں ان کے بدنوں میں نئی قوت مانگتا ہوں، جن کے جوڑوں میں درد ہے، جن کی ہڈیوں میں تکلیف ہے یا جو کسی بھی پرانی بیماری سے تنگ آ چکے ہیں، میں یسوع کے نام میں ان کی مکمل شفا کا اعلان کرتا ہوں۔ خداوند، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے لوگوں کو ہرا بھرا رکھے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کا ہر سوکھا ہوا حصہ پھر سے زندہ ہو جائے، ان کی امیدیں جو مر چکی ہیں وہ پھر سے جی اٹھیں، ان کے خواب جو ادھورے رہ گئے ہیں وہ تیرے فضل سے پورے ہوں۔ اے باپ، تو ان کا ہاتھ تھام کر انہیں ایسی اونچائی پر لے جا جہاں دشمن کا کوئی وار نہ پہنچ سکے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس وقت آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور کہیں اے پاک روح مجھے چھو لے، اے پاک روح مجھے چھو لے، اے پاک روح مجھے چھو لے۔ اے روح القدس، ہم تجھے اپنی روح کی گہرائی سے پکار رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو اتنی طاقت سے آئے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ ویسا نہ رہے جیسا پہلے تھا۔ ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے بولنے کا طریقہ اور ہمارے کام کرنے کا ڈھنگ سب تیری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ ہماری زندگی سے ہر قسم کی کڑواہٹ، غصہ اور نفرت ختم ہو جائے اور وہاں تیری محبت کا راج ہو۔ اے خداوند، ان کی زندگی میں ایسا معجزہ کر کہ لوگ پوچھیں کہ یہ کیسے ہوا، اور یہ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ میرے یسوع نے کیا، یہ میرے یسوع نے کیا۔ ہمارے اندر پاکیزگی اور عاجزی نظر آئے۔ جب ہم کسی سے ملیں تو لوگ ہمارے رویے میں تیری محبت کو دیکھ سکیں، ہماری باتوں میں سچائی ہو تاکہ ہم اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر سکیں۔ اے خداوند جی، تو نے ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی کہا ہے، ہمیں اس بڑے مقام کی لاج رکھنے کی ہمت دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات اور ہمارا ہر قدم صرف تیری مرضی کو ظاہر کرے۔ خداوند جی، بھائی اور بہنوں، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے
کہ اس کا فضل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مسائل کو دیکھ کر خدا کے فضل کو چھوٹا سمجھنے لگیں۔ ہمارا خدا عظیم ہے، اس کے معجزے بڑے ہیں اور اس کے منصوبے ہماری عقل سے بہت اونچے ہیں۔ اے خداوند جی، ہمیں ایسے ایمان سے بھر دے جو پہاڑوں کو ہلا دے، جو بڑی سے بڑی بیماری کو ختم کر دے اور جو ہر ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دے۔ خداوند جی، ہم اپنی چھوٹی سی عقل کو تیرے کلام کے نیچے رکھتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل تیرے قابو میں رہے۔ آئے میرے بھائی اور بہنوں، جہاں بھی آپ موجود ہیں، پوری یقین اور عقیدت کے ساتھ میرے پیچھے یہ الفاظ دہرائیں۔ بولیں، اے میرے زندہ خدا، میرا ایمان پہاڑوں سے بڑا ہے اور تو میرے لیے معجزوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ تیرے پیار کا بہاؤ میری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور میں تیری برکتوں سے مالا مال ہو رہا ہوں۔ میرا گھرانہ اور میری زندگی کی ہر ڈور تیرے پاک ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ خداوند جی، اے آسمانی باپ، اس رات ہمیں ہر قسم کی بری سوچ، ہر طرح کے ڈر اور ادھوری خواہشوں کے دکھ سے آزاد کر دے خداوند جی، کیونکہ کلام فرماتا ہے جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اے خداوند جی، ہمیں ہر اس زنجیر سے آزاد کر دے جس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، چاہے وہ گناہ کی زنجیر ہو، چاہے وہ کوئی بری عادت ہو، ہماری جسمانی کمزوری ہو یا دل میں آنے والے برے خیال ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے سب بچوں کو وہ پوری آزادی ملے جس میں ہم تیرے نام کی عزت کر سکیں اور تیرے کلام پر خوشی سے عمل کر سکیں۔ سب بولیں، یسوع کے جلالی نام میں ہر اس زنجیر سے آزاد ہوں جس نے مجھے ترقی سے روک رکھا ہے۔ بولیں، خداوند کا نور میرے دل میں چمک رہا ہے اور اب گناہ یا بیماری کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں۔ میں خداوند کا پیارا بیٹا ہوں۔ کہو، میں خداوند کا پیارا بیٹا ہوں، میں خداوند کی پیاری بیٹی ہوں اور اس نے مجھے اپنی خاص خوشی اور جلال کے لیے چنا ہے۔ اے خداوند، ہم تجھے پکار رہے ہیں، جس طرح تو نے پہلے اپنے لوگوں کے لیے سمندر میں راستہ بنایا اور آسمان سے من برسایا، آج بھی اپنے لوگوں کی زندگی میں ویسا ہی معجزہ کر۔ تیرا پیار کبھی کم نہیں ہوتا اور تیری طاقت کبھی رکتی نہیں ہے۔ کلام پاک فرماتا ہے یسوع مسیح کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ تو کل بھی معجزے کرتا تھا اور تو آج بھی وہی زندہ خدا ہے۔ ہمیں تجھ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تیری رحمت کا سایہ ان سب پر بنا رہے اور تیرا قدوس ہاتھ ان کے گھروں کی حفاظت کرے۔ اے خداوند، تو ان کی راتوں کو اپنی حضوری سے بھر دے اور ان کی صبحوں کو نئی خوشخبریوں سے سجا دے۔ خداوند جی، اے خداوند جی، میں ان خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو جدائی، جھگڑے یا علیحدگی کی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اے خداوند، تو ان کے گھرانوں میں اپنا آسمانی پیار انڈیل دے تاکہ وہ پھر سے جڑ سکیں اور ایک دوسرے کو دل سے معاف کر سکیں اور مل کر تیرے نام کی تعریف کر سکیں۔ جہاں کہیں کڑواہٹ اور نفرت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، وہاں تیرے پاک روح کی برکت کی ندی بہنے لگے اور سب کچھ میٹھا ہو جائے۔ اے خداوند، ہم ان لوگوں کے لیے بھی ہم ان لوگوں کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو غریبی میں ہیں، جن کے پاس بنیادی ضرورتیں بھی پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے آسمان کے دریچے کھول دے، کسی نہ کسی ذریعے سے تو انہیں ایسی برکت دے کہ وہ بھی تیری بھلائی اور پیار کا تجربہ کر سکیں۔ میرے ساتھ مل کر کہیں، اے خداوند، میرے گھر میں تیرا پیار اور تیری صلح ہمیشہ بنی رہے۔ تیرا فضل میری ہر ضرورت کو آسمانی خزانے سے پورا کر رہا ہے۔ خداوند جی، اے خداوند جی، تو ہی میرا چرواہا ہے اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے خداوند جی، اس دعا میں جو لوگ اکیلے ہیں اور اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، تو انہیں اپنی آغوش میں لے لے، انہیں یاد دلا کہ وہ تیرے لیے بہت انمول ہیں اور تیری نظر میں ان کی بہت قیمت ہے۔ پاک کلام فرماتا ہے خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ اے خداوند جی، ہر جگہ ایسی بیداری لا کہ لوگ تیری سچائی کو پہچانیں اور تیرے پیار کو قبول کریں۔ کلیسیا میں خدمت کا وہ جوش بھر دے کہ ہر زبان سے تیرے نام کی بڑائی ہو۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر بولیں، میں خداوند کا نور ہوں اور میری زندگی سے اس کا جلال ظاہر ہوگا۔ خداوند کے روح کی بیداری میرے وجود سے شروع ہو رہی ہے۔ اے آسمانی باپ، اس رات ہم سب کے اوپر اپنی حفاظت کا ہاتھ رکھ۔ جن لوگوں کو رات میں ڈر لگتا ہے، جنہیں برے خواب آتے ہیں یا جن کے دل میں بے چینی رہتی ہے، ان سب کو اپنے آسمانی سکون سے بھر دے۔ خداوند جی، کلام فرماتا ہے خدا نے ہمیں ڈر کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ جب ہم سوئیں تو ہمیں ایسی نیند دے جو ہماری تھکن کو دور کر دے اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہم نئے جوش سے تیرے شکر کے لیے جاگیں۔ یہ رات ہمارے لیے صرف سونے کی نہیں بلکہ روح کی تازگی کی رات بن جائے۔ اے خداوند، ہمارے دل کے ان بند کمروں میں بھی داخل ہو جہاں ہم نے اپنی فکریں چھپا رکھی ہیں، تیری روشنی میں سارے اندھیرے دور ہو جائیں۔ خداوند یسوع کے نام میں۔ اے خداوند، اگر ہم سے انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے تیرے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو ہمیں معاف کر
اگر ہمارے بولنے سے کسی کا دل دکھا ہو، اگر ہمارے اندر کسی کے لیے کڑواہٹ ہو یا ہمارے کاموں میں کوئی کمی ہو، تو اے آسمانی باپ ہمیں پاک کر دے۔ تیرے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں ہر گناہ سے دھونے کی قدرت رکھتا ہے۔ پاک کلام فرماتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اے خداوند، ہم تیرے سامنے اپنے دل کی گہرائیوں کو کھول کر کھڑے ہیں۔ ہمارے اندر ایک نئی روح پیدا کر اور ہمیں نئے سرے سے کھڑا کر، تاکہ ہم اس دنیا میں تیرے مقصد کو پورا کر سکیں۔ ہمارے سوچنے کا انداز بدل دے، ہمارے رویے میں ایسی عاجزی بھر دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پہچان سکیں کہ ہم سچ میں یسوع سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آئیں توبہ اور پاکیزگی کے لیے یہ الفاظ بولیں: اے خداوند جی، اے خداوند یسوع جی، اے خداوند جی، یسوع کے لہو سے میرے دل کو دھو دے اور مجھے برف کی طرح سفید کر دے۔ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنی زندگی تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند، مجھے اپنے جلال کے لیے ایک نیا اور پاک برتن بنا دے۔ اے روح القدس، ابھی اسی پل اتنی طاقت سے چل کہ ہر رکاوٹ ٹوٹ جائے اور ہر شک دور ہو جائے۔ تیری برکت کی آندھی چلے اور یہاں موجود ہر شخص میں ایک ایسی تبدیلی آئے جو انسانی سمجھ سے باہر ہو۔ ہماری روحیں جاگ اٹھیں، ہمارے بوجھ اتر جائیں اور ہم آج کی رات تیری فتح کے ساتھ آرام کریں۔ یسوع فرماتے ہیں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ ایمان کے ساتھ ان باتوں کا اقرار کریں، کہیں خداوند نے میری پکار سن لی ہے اور آسمان کے دریچے میرے لیے کھل گئے ہیں۔ میں اپنی ہر فکر خداوند پر ڈالتا ہوں کیونکہ اسے میری فکر ہے۔ یسوع کے نام میں میری دعا سنی گئی اور میرا معجزہ میرے قریب ہے۔ آج ہم کھٹکھٹا رہے ہیں، اے آسمانی باپ، اپنے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی جو اس وقت درد میں ہیں۔ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تاکہ ہر کوئی تیرے پیار کو جان سکے اور تجھ پر ایمان لا سکے۔ اے خداوند، تو ہم سب کا آسمانی طبیب ہے۔ جو بھی اس وقت بیمار ہے، چاہے ان کے مرض کا کوئی بھی نام ہو، خداوند یسوع جی، تیرے نام میں وہ قدرت ہے کہ کائنات کی کوئی بھی بیماری تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ تیرے نام میں وہ طاقت ہے جو ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے میں یسوع کے نام میں یہاں موجود ہر شخص کی شفا کا اعلان کرتا ہوں۔ خداوند کا ہاتھ ابھی آپ کو چھو رہا ہے، اس کا لہو آپ کو پاک کر رہا ہے۔ آپ گواہی دیں گے، ہاں آپ گواہی دیں گے کہ خداوند نے مجھے تندرستی عطا کی ہے، خداوند نے مجھے چھوا ہے۔ اگر کوئی ذہنی بوجھ تلے دبا ہے، کوئی اداسی یا گھبراہٹ کا شکار ہے، تو خداوند ابھی اس کے دل کو سکون دے رہا ہے۔ ہر وہ بری طاقت جو آپ کو ڈراتی ہے، وہ خداوند کے حکم سے ابھی بھاگ رہی ہے، کیونکہ سب پر اسی کا اختیار ہے۔ کلام فرماتا ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر بولیں: اے خداوند، تیرے کوڑے کھانے سے میں شفا پا چکا ہوں اور میرا بدن تیری قدرت سے بھر رہا ہے۔ یسوع کے نام میں ہر ذہنی بوجھ، ہر ڈر میری زندگی سے ابھی نکل رہا ہے۔ خداوند کی شانتی میرے دل اور میرے دماغ پر پہرا دے رہی ہے۔ اے خداوند، تیرے ایک لفظ سے آندھیاں رک جاتی ہیں اور لہریں پرسکون ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ڈر تیری حضوری میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ تو کائنات کا بنانے والا ہے اور ہماری سانسوں پر تیرا ہی اختیار ہے۔ خداوند، ہمیں ہماری چھوٹی سوچ سے نکال کر اپنے اس بڑے فضل میں لے آ جہاں ہم یہ دیکھ سکیں کہ تو کتنا عظیم اور حیرت انگیز خدا ہے۔ بولو، آج رات میں خدا کی برکت، شفا اور پیار کو پورے دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند، میرے خالی برتن کو اپنی آسمانی بخشش سے بھر دے۔ میرا ہر زخم بھر رہا ہے، میرا ہر بوجھ خداوند نے اٹھا لیا ہے۔ اے باپ، تیری روح القدس کا آنا ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ جس طرح پینتیکوست کے دن شاگردوں کو طاقت ملی تھی، آج ہمیں بھی وہی زندہ طاقت عطا کر ہماری یہ دعائیں صرف الفاظ نہ رہیں بلکہ یہ اثر دکھائیں اور تیری مرضی کو پورا کریں۔ کلام فرماتا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ خداوند، وہ قوت ابھی ان سب کے اندر کام کرے تاکہ یہ فتح کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اے خداوند جی، ہمارے اندر کی پرانی عادتوں، پرانے خیالوں اور پرانے طور طریقوں کو اپنی پاک آگ سے جلا دے۔ ہمارے اندر ایک نیا دل پیدا کر، ہمیں مکمل طور پر نیا بنا دے۔ ایک ایسی نئی زندگی جہاں ہم تیرے حکم پر چلیں، تیرے کلام کے ذریعے دوسروں تک پہنچے اور تیرے پیار کو اپنی زندگی میں ظاہر کریں۔ اے میرے بادشاہ، کافی وقت سے تیرے بچے اس دعا کو سن رہے ہیں۔ کچھ اپنے کاموں میں مصروف ہو کر بھی تیرا نام لے رہے ہیں اور کچھ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر تیرے حضور میں جھکے ہیں۔ اے خداوند جی، تو سب کی آواز سن اور ہر ایک سے ملاقات کر۔ کلام فرماتا ہے، اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ میرے ساتھ مل کر بولو، اے خداوند، مجھے ایک نیا انسان بنا دے اور میرا دل پاک کر دے۔ میں اپنی زندگی تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند کی حضوری ابھی میرے گھر میں موجود ہے۔
اے باپ، جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہماری روحیں بیدار ہو رہی ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ تو واقعی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ رات کسی کے لیے اداسی کی رات نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات کی رات ہے۔ ہم تھکے ہوئے اور مایوس ہو سکتے ہیں، پر تیرے نام سے ہماری تھکن دور ہو رہی ہے۔ ہر وہ ڈر جو ہمیں ترقی سے روکتا تھا وہ تیرے نام سے دور ہٹ رہا ہے۔ بولو میرے ساتھ مل کر، یسوع کے نام میں میری ہر فکر ختم ہو گئی اور میں نئی طاقت سے بھر رہا ہوں۔ بولو، خداوند میرا سہارا ہے، اب میں کسی ڈر کے آگے نہیں جھکوں گا۔ میری زندگی خداوند کے جلال کے لیے ایک گواہی بن رہی ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیری عظمت کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تیرے لیے عزت کا باعث بنے، ہمارے کاموں میں ایمانداری اور ہمارے بولنے میں عاجزی نظر آئے۔ ہمیں روحانی طور پر اتنا پختہ کر دے کہ ہم صرف معجزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ تیرے ساتھ ایک گہرا رشتہ قائم کریں۔ جس دن ہمیں تجھ سے سچی محبت ہو جائے گی، اس دن ہمارا ڈر اور ساری رکاوٹیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ کلام فرماتا ہے، خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ دنیا ہمیں بھلا سکتی ہے پر تو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ اے خداوند، ہمیں معاف کر اگر ہم نے کبھی اپنے ڈر کو تیری قدرت سے بڑا سمجھا ہو۔ آج رات ہماری سمجھ کو بدل دے اور ہمیں بتا دے کہ تو طاقت کا سرچشمہ ہے اور ہماری پریشانیوں کے سامنے تیری قدرت بے مثال ہے۔ اے خداوند، اس وقت جو لوگ آنکھیں بند کیے تجھے محسوس کر رہے ہیں، انہیں اپنی روح سے بھر دے۔ ان کے اندر تیری طرف سے نئے خیال آئیں، نئے خواب آئیں اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی کی پہاڑ جیسی مشکلوں کو بھی ہلا کر رکھ دیں۔ اے میرے باپ، یہ سب جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں، تیری روح ان پر اترتی جائے اور ان کا دل پگھلتا جائے اور یہ گواہی دیں کہ تو سچ مچ جیتا جاگتا خدا ہے۔ یسوع فرماتے ہیں، اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا۔ میرے ساتھ مل کر بولو، اے خداوند میرا ایمان تجھ پر ہے، تو میری ہر مشکل کو دور کر رہا ہے۔ یسوع کے نام میں ہر طرح سے مضبوط اور توانا ہو رہا ہوں۔ خداوند کا روح ابھی مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ اے خداوند، جب تو حکم دیتا ہے تو قدرت بھی تیری بات مانتی ہے، تو پھر ہمارے دل کیسے خالی رہ سکتے ہیں؟ ہمیں سکھا کہ ہم تیرے اوپر بھروسہ کر سکیں۔ ہمیں وہ ایمان دے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اے خداوند، ہم نہیں چاہتے کہ یہ رات گزر جائے اور ہم ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے۔ ہماری سوچ بدل دے، ہمارے دل میں اپنا اطمینان اور پیار بھر دے۔ جب ہم کل صبح جاگیں تو ہمارے منہ پر یہ بات ہو کہ واہ خداوند، تو نے راتوں رات میری زندگی میں معجزہ کر دیا۔ کسی کے لیے نوکری کے دروازے کھل جائیں، رشتوں میں مٹھاس آ جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں اور سب کو ذہنی سکون ملے۔ بولو میرے ساتھ، خداوند نے میرے لیے برکت کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ بولو، میرا خاندان اور میری خوشیاں خداوند کے ہاتھ میں محفوظ ہیں۔ میں کل صبح ایک نئی خوشخبری کے ساتھ جاگوں گا۔ بولو، میں کل صبح ایک نئی خوشخبری کے ساتھ جاگوں گا یسوع کے نام میں۔ اے خداوند، ہم تیرے کلام کو یاد کرتے ہیں کہ تو ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ ہم تیرے لیے انمول ہیں۔ تو آج رات ہم اپنی ساری پریشانیاں اور دکھ تیرے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ خداوند، ہم کچھ بھی اپنے کندھوں پر نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ ہمارا بوجھ اٹھانے والا خدا ہے۔ پاک کلام کہتا ہے، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اے باپ، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو خود کو بے بس سمجھتے ہیں، یتیم بچے ہوں، بزرگ ہوں، ہسپتال میں مریض ہوں یا جیل میں قیدی، سب کو تیری رحمت کا تجربہ حاصل ہو۔ تو انہیں یاد دلا کہ وہ اکیلے نہیں، تو ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اے خداوند، ہمیں صرف سننے والا نہیں بلکہ اپنے کلام پر عمل کرنے والا بنا۔ ہمیں سکھا کہ ہم دوسروں کے لیے رحم اور معافی کیسے دکھائیں۔ ہمیں غرور سے بچا اور عاجز بنا۔ ہماری زبان کو مٹھاس دے تاکہ ہم کسی کو اپنے لفظوں سے دکھ نہ پہنچائیں۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھ، کیونکہ تو نے سکھایا ہے کہ جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ تیرے لیے کرتے ہیں۔ اے خداوند، کبھی کبھی ہمارے دلوں میں سوال اٹھتے ہیں، شک آتے ہیں اور ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سمجھتا ہے اور ہماری ہر مشکل کا جواب تیرے پاس ہے۔ اپنے کلام کے ذریعے ہماری الجھن دور کر اور ہمارے شک کو ایمان میں بدل دے تاکہ ہم مضبوطی سے تیرے نام پر کھڑے رہیں۔ اے پیارے یسوع جی، تو جو محبت کی جیتی جاگتی شکل ہے، ہماری زندگی میں اپنی اس محبت کو پکا کر دے۔ ہمیں اپنی خود غرضی سے نکل کر دوسروں کا بھلا کرنا سکھا۔ ہمیں اپنا سچا شاگرد بنا جو دوسروں کو معاف کرنا اور پیار بانٹنا جانتا ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے ساتھ مل کر بولو، اے خداوند، تیرے کلام سے میرا شک دور ہو رہا ہے اور میرا ایمان بڑھ رہا ہے۔ یسوع کی محبت میرے دل میں ہے اور میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھ رہا ہوں۔ خداوند ہی میری زندگی کی مضبوط بنیاد ہے۔ اے خداوند، ہماری راتوں اور ہمارے دنوں میں تیرا ہی اختیار ہو۔ خداوند جی، آج رات ہم سب تیرے نام میں متفق ہو کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو کتنا عظیم اور معاف کرنے والا خدا ہے۔
ہم کل صبح نئے جوش کے ساتھ اٹھیں گے، ایک ایسا جوش جو دنیا کی پریشانیوں سے نہیں گھبراتا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہماری ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدل سکتا ہے اور ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو پھر سے سجا سکتا ہے۔ بولو میرے ساتھ، خداوند میرے ساتھ ہے، میں کسی پریشانی سے نہیں ڈروں گا۔ یسوع کے نام میں میری ہار جیت میں بدل چکی ہے۔ میرا خدا میری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو پھر سے زندہ کرے گا۔ اے خداوند جی، ہم اس دعا کو اپنے دلوں میں اتار رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دعا ختم ہو اور ہم تجھے بھول جائیں۔ تیری روح ہمارے اندر ہر وقت کام کرتی رہے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی رہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے ہم گھبرائے نہیں بلکہ تیرا نام پکاریں۔ اے خداوند جی، ہمارے دلوں کو اتنا بڑا کر دے کہ ہم دوسروں کے دکھوں میں شریک ہو سکیں اور ان کے لیے دعا کر سکیں۔ تو نے اپنی زندگی ہمارے لیے دے دی، ہمیں بھی دوسروں سے سچی محبت کرنا سکھا خداوند جی۔ کلام مقدس فرماتا ہے، اس سے بڑی محبت کوئی نہیں کہ کوئی اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ میرے ساتھ مل کر کہو، خداوند کا روح ہر وقت میرے ساتھ ہے اور میری رہنمائی کر رہا ہے۔ میں دوسروں کے لیے برکت کا ہاتھ بنوں گا اور ان کا دکھ بانٹوں گا۔ اے خداوند جی، مجھے اپنی طرح پیار کرنا اور قربانی دینا سکھا۔ اے خداوند جی، ہم ہر جگہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری روح کی آنکھیں کھول دے تاکہ ہم تجھے پہچان سکیں۔ ہم مانتے ہیں کہ تیری مرضی یہی ہے کہ سب انسان تیرے پیار کو پہچانے اور اس میں بڑھتے جائیں۔ اے خداوند، جب اس دعا کے الفاظ گونج رہے ہیں تو ہمارے اندر تیری پاک موجودگی کی ایک لہر دوڑ جائے۔ ہم محسوس کریں کہ یہ تیرا لمس ہے جو ہمیں چھو رہا ہے، یہ تیرا مسا ہے جو ہمیں چھو رہا ہے۔ ایک ایک لفظ ہمارے اندر ہمت، ایمان اور نیا جوش بھرتا جائے، ہماری کمزوری دور ہو جائے، ہمارے گناہ مٹ جائیں اور ہم ایک نئی ہستی بن کر ابھریں۔ اگر ہمارے دل میں کوئی بھی رکاوٹ، ڈر یا شک ہے تو اسے ہم ابھی اسی لمحے تیرے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اے خداوند، کبھی بھی دنیا کے لالچ ہمیں تیرے راستے سے بھٹکنے نہ دیں۔ جب بھی ہم لڑکھڑائیں تو ہمیں تھام لے، جب بھی ہم مایوس ہوں تو ہمارے کانوں میں سرگوشی کر کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے فرمایا ہے خداوند جی کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ سب مل کر بولو، اے خداوند، میرا ہر ڈر اور ہر بوجھ تیرے قدموں میں ہے اور میں آزاد ہوں۔ یسوع کے نام میں میں ایک نئی اور مضبوط ہستی بن رہا ہوں۔ خداوند میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، میں کبھی نہیں گروں گا۔ اے خداوند، اس رات کو ایک ایسی رات بنا دے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے، ایک ایسی رات جہاں عظمت ہمارے دل کے اندھیرے کو دور کر دے۔ کل صبح جب ہم جاگیں تو ہم پہلے سے بہتر انسان ہوں گے، پیار، معافی اور ایمان سے بھرے ہوئے۔ ہمارا دل تیرے پیار سے دھڑکتا رہے گا اور ہماری آنکھوں میں تیرا نور چمکے گا خداوند جی۔ اے خداوند یسوع جی، تو ہی راستہ ہے، تو ہی سچائی ہے، تو ہی زندگی ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنا لے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارا وقت اور ہماری طاقت سب تیرا ہے، اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کر خداوند۔ ہمیں عاجزی دے تاکہ ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ بولو میرے ساتھ، کہو، خداوند، میری زندگی کا نیا اور خوبصورت باب آج سے شروع ہو رہا ہے۔ میں کل صبح ایک بہتر اور پیار کرنے والے انسان کے طور پر جاگوں گا۔ میری ہر صلاحیت اور میرا ہر پل خداوند تیرے جلال کے لیے ہے۔ اے خداوند، اس دعا کو ادھورا نہ رہنے دے بلکہ اسے مکمل پھل تک لے آ۔ جو بیج آج ہمارے دلوں میں بویا گیا ہے وہ زرخیز زمین پا کر خوب پھل لائے۔ تیری روح کی برکت اس رات کو اتنی طاقتور بنا دے کہ ہمارے اندر زندگی کی ندیاں بہہ نکلیں۔ ہمیں بڑے منصوبے بنانے کا حوصلہ دے لیکن ہمیشہ تیری مرضی کے مطابق چلنے کا شعور بھی دے۔ جب یہ دعا مکمل ہو تو ہماری روحوں میں ایک ایسا سکون ہو کہ ہم نے تیرے سامنے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ چاہے ہم محسوس کریں یا نہ کریں، ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے، دیکھ، اسرائیل کا نگہبان نہ تو اونگے گا نہ سوئے گا۔ میرے ساتھ مل کر کہو، خداوند میرے لیے کام کر رہا ہے اور میرا معجزہ تیار ہے۔ میں خداوند کے سکون اور اطمینان سے بھر چکا ہوں۔ میرا کل اور میرا مستقبل خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ اے خداوند، اب جب ہم اس دعا کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں یاد رہے کہ تو کہیں نہیں جا رہا، تو ہمارے ساتھ ہے، ہماری ہر سانس میں ہے، ہمارے ہر قدم پر ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ سنتا ہے اور ہمیں ہمیشہ تھامے رہتا ہے۔ اسی ایمان کے ساتھ ہم آرام کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری حفاظت اور ہماری نجات تیرے ہاتھوں میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس رات کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے بلکہ تیری عظمت کے وسیلہ سے بدل کر بالکل نئے ہو جائیں گے۔ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع کے پاک، میٹھے اور پیارے نام میں مانگتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔